لیکن ہم نے تو سنا کہ انہوں نے آپ کو اسامہ بن لادن کا انٹرویو بھی انہوں نے کروایا تھا. ان کا کوئی دور دور تک تعلق واسطہ نہیں تھا. اسامہ بن لادن کے ساتھ جو انٹرویو تھا وہ انڈائریکٹلی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ محترمہ بینظیر بھٹو کی مہربانی سے ہوا تھا. اچھا. ہاں صحیح. کیونکہ میں 1996 میں بینظیر بھٹو صاحبہ کے ساتھ امریکہ کے دورے پہ گیا تھا. وہاں پر میں نے دیکھا کہ بینظیر بھٹو اقوام متحدہ میں رابن رافیل کے ساتھ میٹنگ کر رہی ہیں. رابن رافیل ان کو کنونس کر رہی ہیں کہ آپ طالبان کو سپورٹ کریں, یہ بہت اچھے لوگ ہیں. اچھا. تو میں ان کے ڈیلیگیشن میں شامل تھا اور میں نے وہیں سے کالم لکھ کے بھیج دیا کہ طالبان تو اور بچیوں کے اسکول بند کر رہے ہیں اور بینظیر بھٹو ان کو سپورٹ کر رہی ہے اور رابن رافیل جو ہے وہ اس کے پیچھے ہے. تو یہ تو ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ اتنی پروگریسو اور لبرل خاتون جو ہے ان کو سپورٹ کر رہی ہے. اب جب وہ کالم میں ان کے ساتھ امریکہ میں بیٹھا ہوں, کالم میرا پاکستان میں چھپ گیا, یہاں سے انفارمیشن منسٹری نے اس کی کلپنگ بھیجی وہاں پہ, تو وہ وہاں پہ بی بی نے پڑھی جب, تو شہید بی بی جو انہوں نے مجھے بلا لیا. یہ کیا لکھا آپ نے؟ میں نے کہا جی یہ جو میں نے ادھر دیکھا وہ لکھ دیا. اچھا میں پاکستان واپس جا کے آپ سے بات کروں. پاکستان واپس آئے تو بی بی نے نصیر اللہ بابر جو ان کے وزیر داخلہ تھے اور رحمان ملک صاحب یہ ڈی جی ایف آئی اے تھے, ان دو آدمیوں کی ڈیوٹی لگائی. مجھے اور نصرت جاوید دونوں کو نصیر اللہ بابر اور رحمان ملک نے بلایا اور ہمیں ایک بریفنگ دی کہ طالبان کتنے اچھے لوگ ہیں اور آپ ان پر تنقید نہ کیا کریں. اچھا. تو بابر صاحب نے کہا کہ یار ایک دفعہ مل تو لیا ملا عمر سے. نصرت جاوید صاحب نے کہا جی میں تو نہیں ملنا, زمین پھٹ جائے آسمان نیچے آ جائے میں اوپر چلا جاؤں میں نے تو ان کو نہیں ملنا, ایسی دی تیسی ہے نا دی. اچھا. ہمارے جو ہم نصرت جاوید صاحب کو شاہ جی کہتے ہیں, تو شاہ جی جو ہے نا انہوں نے تو جناب جواب دے دیا, گلا پھاڑ کے اور نصیر اللہ بابر کو کہا ایسی کی تیسی طالبان, میں تو نہیں ملتا ان کو. میں نے کہا جی میں ٹھیک ہے میں ایک جرنلسٹ ہوں تو مجھے ان کا پوائنٹ آف ویو سن لینا چاہیے. ٹھیک ہے جی میں مل لیتا ہوں. تو رحمان ملک صاحب نے میری ملا عمر کے ساتھ ملاقات کا اہتمام کیا. ٹھیک ہے. اور ان کے ذریعے پھر میں کوئٹہ کے راستے سے قندھار گیا. صحیح. تو پھر یہ کیوں کہتے ہیں کہ انہوں نے جن سے آپ کا بڑا پیار یہ تو دیکھیں نا جس کو انٹرویو نہیں ملا جو نہیں کر سکا تو وہ تو یہی کہے گا نا. ٹھیک ہے. اس وقت تک تو ان لوگوں کو پتہ ہی نہیں تھا کچھ. اچھا. دیکھیں یہ بات جو بات سچ ہے وہ ہمیں بیان کرنی چاہیے. یہ جو طالبان افغانستان کی تحریک تھی, طالبان کی جو تحریک تھی, یہ نصیر اللہ بابر صاحب نے اس کو سپورٹ کیا. یہ جو آئی ایس آئی والے یہ بہت بعد میں آئے ہیں. ٹھیک ہے. آئی ایس آئی والے نے بعد میں آ کے ان کو اڈاپٹ کیا. ٹھیک ہے. اور پھر ان کو اپنی مرضی سے استعمال کرنے کی کوشش کی. تو آپ نے اس وقت دیکھا تھا جو اسٹریٹجک ڈیپتھ کا ایک نعرہ پاکستان پہ لگایا جاتا ہے طالبانائزیشن کے زمرے میں, وہ صحیح تھا اس وقت؟ نہیں دیکھیں نا اس میں یہ ہوا نا کہ جب میری ملاقات ہوئی ملا عمر سے تو ملا عمر نے بیٹھتے ساتھ ہی مجھے کہا تم نے میرے خلاف کالم لکھا. اچھا. اور ریڈیو تہران اس کالم کو میرے خلاف ایکسپلائٹ کر رہا ہے. تو میں نے کہا جی میں نے تو امریکہ میں دیکھا کہ رابن رافیل جو ہے وہ آپ کو سپورٹ کر رہی ہے, تو آپ اگر میری جگہ پہ ہوتے تو آپ کیا سمجھتے؟ میں تو آپ کو امریکی جاسوس ہی سمجھوں گا نا پھر. ٹھیک ہے. تو اس نے کہا یہ رابن رافیل کون ہے؟ صحیح. میں نے کہا جی یہ امریکہ کی نائب وزیر خارجہ. اچھا یہ عورت ہے کہ مرد ہے؟ میں نے کہا جی عورت ہے. تو ملا عمر نے اس طرح کیا, ایک عورت ہمارا سپورٹ کرتی ہے. میں نے کہا جی آپ کو سپورٹ کرتی. اب مجھے اندازہ ہوا کہ یار یہ تو بہت ہی سادہ آدمی ہے. اچھا. اس کو تو رابن رافیل کا ہی نہیں پتا. اب میں نے اس میں اب ایک جرنلسٹ کی حیثیت سے نا میں اب اس میں سوچ بچار میں پڑ گیا یہ کیا چکر چل رہا ہے. ملا عمر نے کہا اچھا تم مجھے امریکہ کا جاسوس سمجھتے ہو؟ میں نے کہا جی معذرت کے ساتھ عرض ہے کہ میں واقعی سمجھتا ہوں آپ. اچھا اگر میں امریکہ کے دشمن سے تمہاری ملاقات کروا دوں؟ میں نے کہا وہ کون ہے؟ تو اسامہ بن لادن. میں نے کہا ہاں کروا دیں. اچھا اگر میں نے کروا دی تو پھر آپ یہ لکھیں گے کہ میں امریکہ کا جاسوس نہیں ہوں؟ میں نے کہا جی لکھوں گا. تو یہ اگریمنٹ ہوا. اس طریقے سے پھر میں پاکستان واپس آیا, میرے پاس کچھ لوگ آئے, انہوں نے کہا جی ہم نے آپ کی ملاقات کروانی ہے. تو اس طریقے سے پھر میں جب افغانستان تورا بورا میں جا کے 97 میں میرا پہلا انٹرویو ہوا. ٹھیک ہے نا. 97 میں جب انٹرویو شائع ہوا میرے اخبار میں, لوگوں نے کہا وہ ایک کنو چھاپتا ہے, اس کو کوئی جانتا ہی نہیں تھا.
اور مجھے اچھی طرح یاد ہے میں نے اس کی باقاعدہ ماڈلنگ کروائی تھی. اچھا. کبھی اس کی بندوق ادھر رکھوا رہا ہوں, کبھی اس کی شال ادھر رکھوا رہا ہوں, کبھی اس کے پیچھے کتابیں رکھ رہا ہوں, صحیح. کبھی اس کو کہہ رہا ہوں اٹھ جا اٹھ گیا, کبھی کہہ رہا ہوں بیٹھ جا بیٹھ گیا. بڑا سادہ سا آدمی تھا. اچھا. وہ جو تصویریں, مظہر علی خان تھا میرے ساتھ فوٹوگرافر, وہ آج کل بزنس ریکارڈر میں ہے, تو اس نے وہ ساری اس کی ماڈلنگ کی ہے. اب وہ تصویریں پوری دنیا میں ابھی تک وہ استعمال ہو رہی ہیں. بالکل صحیح. اور یعنی ہم کہہ سکتے ہیں کہ اسامہ بن لادن آپ کے اشاروں پہ ناچتا رہا. نہیں آپ یہ نہ کہیں لیکن وہ سادہ سے آدمی تھے. بالکل صحیح. میڈیا میں ان کی پرسپشن بالکل ڈفرینٹ ہے, صحیح. لیکن عملی زندگی میں بڑے سادہ سے تو آدمی. میڈیا میں پرسپشن آپ لوگ ہی بناتے ہیں نا, ہمارے جیسے پروگرام تو میڈیا پرسپشن میں نہیں کنٹریبیوٹ کر رہی تھی, تو آپ کی اوپینین, آپ کی رائے, دیکھیں بات یہ ہے آپ کے کہ comments. بہت کم لوگ پاکستان میں جانتے ہیں. پاکستان میں پرابلم یہ ہے کہ جو لوگ الزام لگانے والے ہوتے ہیں نا, سوشل میڈیا پہ آرام سے الزام لگا دیتے ہیں, یا جو آپ کو کہتے ہیں جی یہ حامد میر سے اسامہ بن لادن کی میٹنگ تو ایسا ہی نہیں کروائی تھی. ان کو یہ نہیں پتا کہ میرے سے پہلے اسامہ بن لادن سوڈان میں رابرٹ فسک کو 96 میں انٹرویو دے چکے تھے. بالکل صحیح. رابرٹ فسک کو جو ایک بہت بڑا فیمس journalist برٹش جرنلسٹ ہیں, تو پہلے تو انہوں نے اس کو انٹرویو دیا تھا, مجھے تو بعد میں دیا. بالکل صحیح.